بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور عید الفطر کی نماز ہم گھر پر ہی ادا کریں گے، تو ہمیں نماز کے بعد خطبے کی ضرورت پیش آئے گی، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک آسان خطبہ بتا دیا جائے کہ جو شخص بھی عید کی نماز پڑھائے تو اس کو کسی طریقے کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ کتاب نہیں ہے، خطبہ یاد نہیں ہے۔ اتنا آسان، اتنا سہل خطبہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ہر کوئی شخص اس کو آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا خطبہ جس طریقے سے پڑھتے تھے اس طریقے پر آپ کو ایک آسان خطبہ بتاؤں گا۔ خطبہ بتانے سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر میرا چینل دینی معلومات ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے چلتے ہیں اب خطبے کی طرف۔ ہاں، تو خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے ممبر پر تشریف لے جاتے تو آپ پہلے خطبے میں 9 مرتبہ تکبیر پڑھتے۔ 9 مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ 9 مرتبہ تکبیر کے بعد آپ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ تکبیر کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں تو پھر ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی بھیجیں، تو آپ کو جو بھی درود یاد ہو وہ درود پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، یا پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو عام طور پر سبھی کو یاد ہوتا ہے، تو بتاؤں گا 9 مرتبہ تکبیر، اس کے بعد کہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو پڑھیں، پھر پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد اما بعد، یہاں اما بعد کہیں، اس کے بعد کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو قرآن کی چھوٹی سی ایک سورت بھی یاد ہو، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، انا اعطیناہ والعصر، جو بھی سورت قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت یا سورت آپ کو یاد ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد وہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد صدق اللہ العظیم کہہ دیں، اور اس کے بعد پھر کوئی حدیث آپ کو یاد ہو، جیسے من صمت نجا کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پالی، یا الطہور نصف الایمان پاکی آدھا ایمان ہے، یا اسی طریقے سے سم اللہ وکل بیمینک اللہ کا نام لے کر کے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینک من صمت نجا الطہور نصف الایمان، اس طریقے سے قال رسول اللہ کہہ کر کے پھر اس کے بعد آپ کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، آپ کا ایک خطبہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر آپ 7 مرتبہ تکبیر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد آپ پھر درود پڑھیں، درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، جو بھی آپ کو یاد ہے آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد پھر آپ درود پڑھ لیے
تشریق پڑھ لی، تکبیر تشریق آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھ کر کے کوئی آیت پڑھیں قرآن کی، اس کے بعد کوئی ایک حدیث بھی پڑھ لیں اگر یاد ہو، اور اگر یاد نہ ہو تو پھر تکبیر تشریق کہہ کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں آپ کو بہت ساری حدیثیں، اس میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو آپ ایک دم یاد کر لیں گے۔ من صمت نجا، کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پالی، من صمت نجا 3 لفظ ہے۔ الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لے کر کے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ پھر اس کے بعد انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بے شمار حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ایک سے ایک چھوٹی حدیث۔ آپ کو کوئی دعا یاد ہے قرآن سے ثابت ہے دعا، وہ دعا پڑھ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آپ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخر میں دوسرے خطبے میں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اگر آپ کو یہ یاد ہے یہ پڑھ لیں، یعنی تکبیر تشریق کے ذریعے سے پورا کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ مناسب سمجھتا ہوں میں کہ آپ کو یہ خطبہ پڑھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا، انتہائی آسان آپ کو خطبہ ہوگا، اور آپ آرام کے ساتھ اس کو گھر پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو کچھ تھوڑی بہت نالج رکھتے ہیں، عربی جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، حدیث ان کو یاد ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ درمیان خطبے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ضرور شامل کریں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین، صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے سے پہلے اور نماز کے بعد کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھتے تھے۔ تو آپ یہ حدیث شامل کر لیں گے، آپ کا خطبہ آسان ہو جائے گا، آپ خطبہ پڑھ پائیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا، پھر وہ الگ سے ایک کلپ بنانی پڑے گی، میں چاہوں گا کہ اس میں ہی بتا دوں کہ ایک تو اعتکاف کو لے کر کے جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ 20ویں روزے کے یعنی 20ویں روزے کو افطار مغرب سے پہلے، مطلب جو افطار کریں تو وہ مسجد میں کریں، یعنی 20ویں روزے کا افطار مسجد میں کریں، یعنی افطار سے قبل مسجد میں پہنچ جائیں، بعد میں نہ پہنچیں اور اپنے اعتکاف گاہ میں بیٹھ کر ہی افطار کریں۔ اور دوسرا بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے کہ 20واں روزہ آ جائے گا، اس کے بعد پھر تیسرا عشرہ شروع ہوگا۔ رمضان مبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ پہلے عشرے کی پڑھنے کی دعا آپ کو معلوم ہے، دوسرے کی آپ کو معلوم، اب تیسرے کی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تیسرے عشرے میں پڑھنے کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اسکرین پہ آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ اسکرین پہ بھی دیکھ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا انی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انا کا مطلب ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما، انی کا مطلب ہوتا ہے اللہ مجھے معاف فرما۔ اور اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کب سے کب تک؟ 21 سے 30 روزے تک یہ پڑھنے کی دعا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کا کثرت سے ورد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرمائیں، کیونکہ یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم کو جہنم سے آزاد فرما، اجرنا بری فرما آگ سے، اللہم اجرنا من النار، آگ سے بری فرما۔ اللہم انک عفون، یا اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، فاعف عنا، اور تو فاعف عنا، تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا کریم، یا کریم بھی لگا سکتے ہیں، میں اسکرین پر آپ کو دکھا دوں گا، آپ اس کو یاد کریں اور اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو خطبہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی کمنٹ میں لکھیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ ملیں گے پھر اگلی نئی کسی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔